سبحان اللہ سبحان اللہ. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ آج ہم سب جامع مسجد علی شروان میں نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت اور حضور علیہ السلام کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالی بانیان محفل بابا جی حاجی طالب حسین صاحب، انہوں نے اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں یہ میلاد شریف کی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی ساری نسلوں کو میلادی بھی بنائے، نمازی بھی بنائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت اور تندرستی والی، خیر برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب، ماشاءاللہ آپ نے ابھی قربانی بھی پیش کی، اللہ قبول فرمائے، آپ کو جزائے خیر دے. قاری شاہد صاحب، قاری طاہر صاحب، ماشاءاللہ سارے دوست اپنے اپنے انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبت سے آمین کہہ لیں جی. یہ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اس مہینے میں معراج کرایا تھا. کیا کرایا تھا؟ معراج کرایا تھا. کیوں کرایا معراج؟ کئی وجہ ہیں اس کی. اگر حضور کو معراج نہ ہوتا تو کوئی عیسائی کہہ سکتا تھا نا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تمہارے قرآن میں آیا ہے. تمہارے نبی تو زمین پر ہے نا، تو شان ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے، کوئی کہہ سکتا تھا. تو اللہ نے معراج بھی کرایا، حضرت عیسیٰ سمیت سارے نبیوں کو میرے نبی کا مقتدی اور امتی بھی بنایا. اگر یہ سب نہ ہوتا معراج تو پھر کوئی سوال اٹھا سکتا تھا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عیسائی پادری آ گیا ان کے پاس، کہتا جی تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ شان نبی کریم علیہ السلام کی ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا بالکل. کہنے لگا جی دیکھو
تمہارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں؟ فرمایا مدینہ شریف گنبد خضرا، وہاں حضور کی قبر انور ہے، اس میں حضور جلوہ فرما ہے۔ کہنے لگا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، تو وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا تمہارے نبی زمین میں، ہمارے نبی آسمانوں پر، تو شان تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے نا۔ یہ اس نے دلیل پیش کی۔ شاہ صاحب جواب دینے لگے تو ایک جٹ بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ جی انہوں میں نہ نبڑنا، فرمایا تو سنبھال لے اس کو۔ تو جٹ نے کہا پہلے میری بات سن۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا ذرا رک میں ابھی آیا۔ وہ جٹ آدمی تھا، گھر گیا بھاگا بھاگا، تکڑی اٹھا کر لے آیا، ایک بٹا 2 کلو والا اور ایک 1 کلو والا، ادھر 2 کلو رکھا اور ادھر 1 کلو رکھا، ایسے تکڑی اٹھائی۔ تو بتائیے کون سا پلڑا اوپر جاتا، 2 کلو والا یا 1 والا؟ 1 والا نا۔ اٹھایا تو 1 کلو والا پلڑا اوپر چلا گیا۔ تو جٹ نے کہا ساڈا نبی پارا سی او تھلے، تہاڈا نبی ہولا سی او اتے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، بہرحال وہ جٹ آدمی تھا، اس نے اپنی عقل سے یہ بات کی۔ مطلب کہ سرکار کی شان کی باری آئے تو جٹ بھی چپ نہیں رہتے، سمجھ آئی نا؟ ہونا بھی یہی چاہیے، سمجھ آئی؟ اور پتہ ہے یہ شان، یہ عظمت، یہ درجے حضور کی بارگاہ سے تب ملتے ہیں جب بندہ آنکھیں بند کر کے حضور کی شان بیان کرتا جائے، مانتا جائے۔ بندہ چڑ چڑ تے چاں چاں تے چوں چوں شروع کر دے نا، پھر کچھ نہیں ملتا حضور کی بارگاہ سے۔ حضور کی بارگاہ سے تب برکتیں، فیض اور درجے ملتے ہیں جب بندہ آنکھیں بند کر کے اپنے لجپال کی شان مانتا جائے، بیان کرتا جائے۔ ایک بات یہاں سنا دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور کہا کہ کوئی کہے کہ راتوں رات میں ایسے ایسے گیا مسجد اقصیٰ اور ایسے 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 ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اندر سے بڑا خوش ہوا، جی یہ تو ان کا پکا ووٹ ہے، آج کے بعد تو ابو بکر میرے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگا سن لو پھر، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کہا ہے۔ تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق نے، اور نہیں کہا کہ کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، کہاں لکھا ہے، کس کتاب کا حوالہ دے کے بات کر رہے ہو، خدا کی قسم نہیں کہا، بلکہ یہی کہا، فرمایا اے ان کانا قال کذالک لقد صدقک، فرمایا بے شک اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو ٹھیک فرمایا ہے، وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ یا رسول فرمایا اگر میرے یار نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، جا بھی سکتے ہیں اور بولیے صحیح آ بھی سکتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ سے ان کو درجہ ملا کہ نہیں ملا؟ کیا فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، فرمایا اے ابو بکر اب تو صرف ابو بکر نہیں، تو آج سے صدیق بھی ہے۔ آج سے کیا ہے؟ ایک اور بات سن لو، حضور جب معراج سے واپس آئے تو سرکار نے آ کر بتایا میں نے یہ علاقے دیکھے، میں نے ملک دیکھے، میں نے انبیاء سے ملاقاتیں کی، میں نے زمینیں دیکھی، آسمان دیکھے، جنت دیکھی، سدرہ دیکھی، سب کچھ دیکھا، حضور نے بتایا۔ تو کافر کہنے لگے کہ آپ نے تو کبھی مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں، زندگی میں کبھی ادھر کا سفر ہی نہیں کیا، ہم نے تو کئی بار سفر کیا ہے، اگر آپ واقعی معراج کر کے آئے ہیں تو ہم آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور واقعی معراج کر کے آئے ہیں تو پھر آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتا دیں گے۔ اچھا یہاں پر نا کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خود جھوٹے ہیں لیکن اپنے نبی کو جھوٹا بنانا چاہتے ہیں خود جھوٹے، کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل آنا میں تمہیں نشانیاں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنے بھول گئے، کل پھر کافر آ گئے جی نشانیاں بتاؤ،
فرمایا کل آنا پھر بتاؤں گا، وہ کل پھر نہ آئے۔ حضور سوچتے تھے جبریل آئے گا، نشانیاں بتائے گا، جو مجھے بتائے گا وہ میں ان کو سناؤں گا، یہ تقریر کی جاتی ہے۔ تیسرا دن آیا، کافروں نے کہا جی آپ نے کہا تھا نشانیاں بتاؤں گا، 2 دن ہو گئے، بتائیں۔ فرمایا آج نہیں، جبریل نہیں آیا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اور چوتھے دن آ گئے، 5ویں دن آ گئے، کرتے کرتے 17 دن گزر گئے، پورے 17 دن گزر گئے۔ جبریل کا حضور نے انتظار کیا، جبریل نہ آیا، تو روزانہ حضور یہی کہتے رہے کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن بتا نہیں پاتے تھے۔ اب بتاؤ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس بات سے میرے آقا کی شان ثابت ہوتی ہے؟ بولو صحیح، اور نہیں نا؟ کوئی کافر کہہ سکتا ہے تمہارا نبی 17 دن کافروں کو کیا کہتا رہا؟ یہ روایت بالکل پرلے درجے کی ضعیف موضوع من گھڑت ہے، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر چھوڑ دی ہے، یہ صحیح روایت ہے؟ بولیے صحیح؟ بس اتنی ہے، جو اصل بات ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں، میل اتار دی ہے، جو اصل مکھن ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بھائی، توجہ ہے؟ میل ساری اتار دیتا ہوں، صاف صاف بات پیش کرتا ہوں۔ صاف بات یہ ہے، کافروں نے کہا نشانیاں بتائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے لاؤ نا بٹھاؤ میرے سامنے، جنہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا وہ آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا نشانی پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی کھڑکیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، اے فرشتوں مسجد اقصیٰ کو ساری کو اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے پیش کر دو، کافر جو جو پوچھتے جائیں گے میرا محبوب دیکھتا جائے گا اور ان کے سامنے بیان کرتا جائے گا۔ کہنے لگے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کر فرما دیا اتنی۔ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تو بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا وہ پوچھتے کھڑکیاں کتنی ہیں، حضور جواب دیتے، کافر کہتے ٹھیک کہا، اور حضرت ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے تھے؟ ان کے ہر سوال کا جب میرے لجپال آقا نے جواب دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کہا اشہد انک رسول اللہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ جی، السلام علیکم۔ اللہ اکبر یا رسول نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالرشید معصومی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ قبلہ معصومی صاحب خوش آمدید جی، توجہ ہے جی؟ ذرا جھوم کر کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا انہوں نے پوچھا جی اوپر بالے کتنے ہیں؟ کڑیاں؟ اچھا ایک بات پوچھتا ہوں، اس مسجد کے جو پراپر نمازی ہیں وہ بتائیں گے ذرا مجھے اس پنکھے اس مسجد میں کتنے ہیں اور بلب کتنے ہیں جو روزانہ پڑھتے ہیں؟ کوئی عدالت کا کیس تھا اور میرے ابو جی کو نا رحمت اللہ علیہ گواہی دینی تھی، گواہی دینے کے لیے گئے نا، تھے جٹ آدمی، تو وکیل نے کوئی بات پوچھی بتاؤ جی تم جو گواہی دینے آئے تو جو زمین کا کیس ہے تو کتنے فٹ ہے، فٹ کتنے بنتے ہیں اور گز کتنے بنتے ہیں اور مرلے کتنے بنتے ہیں اور کنالیں کتنی بنتی ہیں، سارا کچھ بتاؤ نا۔ ابا جی نے کہا 2 کلے نے، نہیں مرلے دس نا کنے نے، فٹ دس کنے نے۔ ابا جی نے کہا تو اے دس جڑا کوٹ پایا یہ بٹن کنے نے؟ وہ تھلے دیکھنے لگا کہ نہ تھلے نہیں دیکھنا، تینوں آپ دے کوٹ دا نہیں پتا، ساڑھے کو تو مرلے پوچھنا ہے، فٹ پوچھنا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا روزانہ جو آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ پنکھے گننے آتے ہیں، کڑیاں گننے آتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں؟ نماز کے لیے آئے نا، اپنے کام سے آئے اور چلے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات مسجد اقصیٰ کی کڑیاں، دروازے اور کھڑکیاں گننے گئے تھے یا نبیوں کی امامت فرمانے گئے تھے؟
نبیوں کی امامت فرمانے گئے تھے نا، لیکن قربان جائیں کافر نے اگر یہ بھی اعتراض کیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اپنے گھر کی کھڑکیوں کا پتہ نہیں اور مجھ سے وہاں کی کھڑکیوں کا پوچھتے ہو، نہ اللہ کی قسم ہے کھڑکی کا پوچھا میرے آقا نے جواب دیا، دروازوں کا پوچھا آقا نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ او اس لیے کہ میرے آقا کا وہ در ہے جہاں نہ سوالی خالی جاتا ہے نہ کوئی سوال پوچھنے والا خالی جاتا ہے، حضور ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا، سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا، نبی ہے اس اونچے سے اونچا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خیر توجہ کرنا، معراج کی رات آگے نبی کریم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق سین کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں حتیم کے پاس، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ دونوں روایتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ وہ کس طرح؟ پہلی روایت میں آیا ام ہانی کے گھر میں ہے، دوسری روایت کے اندر آیا کعبے کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے سرکار حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرماتے، جناب جبریل نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، یا رسول اللہ معراج کے لیے تشریف لے چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے بیدار ہوئے، اللہ کے گھر کعبہ شریف کے اندر آ کر نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ آرام فرمانا شروع کر دیا۔ اب دوبارہ آ کر جناب جبریل نے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار اور ملاقات کا مشتاق ہے۔ دونوں روایتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ حضرت جبریل نے حضور کو پیغام سنایا، نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، حضور کے سامنے پانی پیش کیا، حضور نے وضو فرما لیا، وضو کیا۔ اچھا حضور کا نا یہاں پر سینہ مبارک بھی کھولا گیا، کیا ہوا؟ سینہ مبارک کھولا، اندر سے دل نکالا، پھر دل کو کھولا، دل کو پھر کوثر کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر اور زیادہ حکمتیں، پاوریں، انوار و تجلیات رکھ دیے گئے۔ اب اس دل کو بند کیا، پھر حضور کا مبارک دل سینے کے اندر رکھ دیا، پھر سینے کے اوپر جبریل نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا تو بالکل ایسے بند ہو گیا جیسے کبھی کھلا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا ہم میں سے کسی کا دل نکال کر سائیڈ پہ رکھ دیا جائے تو بچ جائیں گے؟ بولیے، ہیں؟ نہیں نا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان سبحان اللہ، ہمارا دل باہر نکال دیا جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ جس طرح ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم زندہ رہنے کے لیے اللہ کے نظام کے تحت ہم دل کی دھڑکن کے بھی محتاج ہیں۔ پر نبی کریم علیہ السلام زندہ رہنے میں صرف اللہ کے محتاج ہیں،
دل کی دھڑکنوں کے سرکار محتاج نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا دل مبارک نکالا گیا، کھولا گیا، حضور علیہ السلام سب کچھ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ پتہ ہے دل کیوں کھولا گیا؟ یہ دل پہلے بھی بڑی شان والا ہے، بولیے اسے پہلے بھی، پتہ ہے کیوں؟ کائنات کا سب سے بھاری اور شان اور سب سے زیادہ رعب اور بزرگی والا کلام اللہ کا قرآن جس دل پہ نازل ہوتا تھا نا، وہ دل معمولی نہیں، وہ دل بڑی شان والا تھا۔ پتہ ہے یہ کلام کتنا بھاری ہے؟ اللہ کا جو قرآن ہے یہ کوئی ہلکا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ رجوم کے سارے کہہ لو نا۔ فرمایا حبیب ہم آپ کے اوپر بڑا بھارا کلام اتاریں گے، بہت بھاری کلام۔ کیسا کلام؟ بڑا وزنی بھارا کلام اتاریں گے ہم آپ کے اوپر۔ اور کتنا وزنی ہے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا حبیب یہ اتنا بھارا کلام ہے، یہ تو آپ کے دل پر اتارا ہے نا۔ اگر یہ کلام ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، پہاڑوں پر، تو کیا ہوتا؟ اللہ کے کلام کے رعب کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، سلامت، بولیے صحیح۔ جس کلام کا بوجھ جانور نہ اٹھا سکیں، جس کلام کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکیں، جس کلام کا بوجھ زمین نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت زمین پر پیش فرمائی، آسمان کے اوپر پیش فرمائی، دونوں نے کہا یا اللہ اس کا وزن زیادہ ہے، ہم اس کا وزن اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ جس کا وزن زمین نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، اس رب کے کلام کا وزن میرے لجپال مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا تھا۔ اندازہ کرے نا وہ دل کتنی شان والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ ایک اور بات سن لو، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ایک صحابی کی گود میں رکھا۔ حضور نے سر رکھا ان کی گود میں، ادھر سے جبریل وحی لے کے آ گئے، کیونکہ بھارا کلام ہے نا، بڑی شان والا۔ تو حضور کے اوپر وحی آنے لگی، وحی کا بوجھ پڑا، تو وہ صحابی کہتے ہیں اتنا بوجھ پڑا مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ کٹ کر میرے جسم سے جدا ہو چکی ہے، اتنا وزنی کلام ہے۔ اگر کبھی حضور اونٹ کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور وحی آ جاتی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ کتنا پہلوان جانور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، زمین کے اوپر بیٹھ جاتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں وحی الہی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اتنا شان والا اور بھاری کلام ہے میرے رب کا، تو وہ دل کتنی شان والا ہے جس دل نے اس کلام کا بوجھ اٹھایا ہے، کتنی شان والا دل ہے۔ لیکن پہلے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا بوجھ اٹھایا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اس لیے سرکار کے دل کے اندر جبریل نے اور زیادہ طاقتیں پاوریں بند فرما دے۔ اللہ کے حکم سے سرکار کے دل کے اندر اور زیادہ پاوریں رکھ دی گئیں، دل مبارک بند ہو گیا۔ اب سرکار کا سفر شروع ہوا۔ توجہ ہے جی؟ اچھا، سفر شروع ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ آئی جہاں پر کھجوروں کے باغ ہیں، پہاڑ بھی ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا آقا نیچے تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے، آقا 2 نفل ادا کیجئے۔ ادا کیے۔ آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا سفر آگے شروع ہوا۔ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب ہم سفر فرما رہے تھے، مررت بقبر موسیٰ لیلۃ عسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کیا کرتے دیکھا حضور نے؟ بولا سے یار اللہ ہم سب کو بھی نمازی بنا، ادھر رکھ دیا کریں بس۔ توجہ ہے جی؟ کیا کر رہے تھے؟ ایک بات مجھے بتائیں، یہاں علی شر 1 میں کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی قبر بنتی ہے، قبر میں میت کو لٹاتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں؟ لٹاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، کیسے؟ نماز، وہ بھی کھڑے ہو کر۔ تو پھر کھڑے ہو کر نماز مردہ پڑھے گا یا زندہ پڑھے گا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر دوں، میں حفظ کرتا تھا اشاعت الاسلام میں ملتان، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے اساتذہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے چلے جاتے تھے، تو مدرسے میں طالب علم ہوتے، کبھی کوئی ایک آدھ استاد صاحب تشریف فرما ہوتے، تو عصر کی نماز کے لیے مدرسے کے ساتھ جو مسجد تھی نا، نماز کے لیے گئے تو 5-7 مولوی آئے مسجد میں، اور مدرسے کے بچوں سے کہنے لگے یہاں کے تمہارے مفتی صاحب کون ہیں، شیخ الحدیث صاحب کون ہیں، ہم نے کوئی مسئلے پوچھنے۔ تو بچوں نے مجھے بتایا کہ کچھ آئے ہیں اور مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے ملا، ہاں جی، کہتے جی مفتی صاحب سے ملنے ہیں، کہ میں نے کہا جی مفتی صاحب تو آج نہیں ہیں، شیخ الحدیث صاحب بھی نہیں، کوئی بھی نہیں یہاں، ہم نے جی کوئی مسئلے پوچھنے تھے۔ میں نے کہا چلو پوچھ لو، مجھے اگر آئے تو میں بتا دوں گا۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک۔ مجھے کہنے لگے کیا نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں قبر میں؟ میں نے کہا بالکل زندہ ہیں۔ سنتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل سنتے ہیں۔ کہتے کہاں لکھا ہے زندہ ہیں اور سنتے ہیں؟ میں نے کہا یار قرآن میں لکھا ہے۔
زندہ ہیں۔ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا سن لو، آپ کو بھی سنا دوں۔ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ساری کائنات والوں پر رحمت کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ کتنوں پر؟ ساری کائنات والوں پر رحمت کرنے والا بنایا حضور کو۔ تو میں اور آپ اس وقت کائنات کے اندر ہیں یا کائنات سے باہر ہیں؟ بولیے، اندر ہے نا، باہر تو نہیں نا، نکل ہی نہیں سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور جنوں اور انسانوں، اگر طاقت ہے تو اللہ کی بادشاہی سے نکلو، نکل کے دکھاؤ نا۔ چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، جتنا مرضی ٹل لگا لے، خدا کی خدائی کی حدود سے باہر جا سکتا؟ بولو نہیں، کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تو اور میں کائنات میں بیٹھے ہیں؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا بتا اب حضور رحم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب رحمت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا کیا مطلب؟ کہتا جی رحم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر بلیا لوکا تو آپ ہی دسنا، اور جن نے رحم کرنا ہے، جن نے مہربانی کرنی، وہ زندہ ہویا کہ نہ ہویا ہیں؟ بس پھر صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ مجھے کہہ رہے ہو نا محبت سے؟ خیر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا سفر مبارک جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر ایک سامنے ایک پہاڑ آیا، حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتر کر بھی 2 نفل ادا فرمائیے۔ حضور نے وہاں 2 نفل ادا کیے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ آقا یہ طور سینہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ طور سینہ، جہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ حضور نے وہاں 2 نفل ادا کیے، پھر سفر شروع ہوگا۔ پھر ایک جگہ آئی، آقا یہاں بھی 2 نفل ادا کریں، حضور نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ آقا یہ جگہ ہے بیت اللحم۔ کیا نام ہے جی؟ بیت اللحم۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو یہاں بھی 2 نفل ادا کیجئے۔ حضور نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آگے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مدین۔ عرض کی آقا یہاں بھی 2 نفل ادا کریں، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا کیے۔ مدین کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ کون رہتے تھے بولیے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ آقا یہاں 2 نفل ادا کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا کیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہجرت جہاں پر حضور نے پہلے نفل ادا کیے، کھجوریں تھی جہاں، پہاڑ تھے، وہ ہے یثرب، بعد میں مدینہ بنا، اس کا تعلق ہے حضور کی ہجرت سے۔ طور سینہ پر نفل ادا کیے، اس کا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ بیت اللحم میں نفل ادا کیے، اس کا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مدین میں 2 نفل ادا کیے، اس کا تعلق ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے۔
اور معراج کی رات نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا یہ جو جگہ ہے نا جن کا تعلق اللہ کے پیاروں سے جڑ جاتا ہے، ایسی جگہوں پر جانا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی یاد کرنا، نفل پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ معراج کی رات نے بتا دیا ہے، یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ حضور کی کیا ہے؟ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں نا داتا صاحب کیوں جاتے ہو، تو بابا فرید کیوں جاتے ہو، تو وہاں کیوں جاتے ہو، تو گولڑا شریف وہ کیا ہیں یہ ابھی تازے تازے ہیں، کیوں جاتے ہیں جی گولڑا شریف، تو وہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہاں اللہ نہیں سنتا بھائی، اللہ یہاں بھی سنتا ہے وہاں بھی سنتا ہے، بس یہ کہ پیاروں کے پاس جا کے اگر بندہ عرض کرتے تو پھر قبول جلدی فرما لیتا ہے، سنتا یہاں بھی ہے سنتا وہاں بھی ہے۔ توجہ ہے جی؟ خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آنن فانن پھر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر آئے، وہاں پر اللہ کے سارے نبی حضور کے استقبال کے لیے جمع ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے نبی جی؟ میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں، کتنے بجے ختم کرنا جی بتا دیجیے؟ بیان ہے کے بعد بیان ہے، ایک نعت خوانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زور کتنے بجے یہاں؟ پونے پہ؟ چلیں میں 5-7 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ مسجد اقصیٰ میں حضور جب آئے نبیوں کی امامت فرمائی، تو اب یہاں پر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، 25واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے دنیا میں، یہ سارے آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح، ان سے پوچھیں تو صحیح۔ پوچھنا کیا ہے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تھا؟ یعبدون، کہ جس کی عبادت کی جائے، کیا ہم نے کوئی معبود بنایا تھا؟ ان نبیوں سے پوچھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے کہا جبریل میں نے پوچھن دی لوڑ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نبیوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ نے کوئی دوسرا معبود ایسا نہیں بنایا جس کا آرڈر دیا ہو دنیا کو یہ تمہارا معبود ہے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ اللہ نے بھی صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ تو یہ آیت معراج شریف کی رات نازل کی گئی ہے، مسجد اقصیٰ میں نازل ہوئی ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، وہ جو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کیا نبی زندہ ہیں، کیا خیال ہے اس کے سوال کا جواب اس آیت کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حبیب وَاسْأَلْ، آپ سوال کریں، مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے نا ان سے آپ سوال کریں۔ تو اللہ کے بندوں مجھے سمجھا دو، جس سے پوچھا جائے گا وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زندہ ہوگا نا۔ ارے سرکار تو سرکار ہیں، اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ، بلکہ قبر کے اندر جانے کے بعد تو مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، مرتا کوئی بھی نہیں، قبر میں جا کر سارے زندہ۔ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کر مزے کرتا ہے، کافر کی قبر، بے ایمان کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو قبر کے اندر مار پڑتی رہے گی۔ یہ مار پڑنا اس بات کی دلیل ہے وہ زندہ، مار کھانے کے لیے، مومن زندہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے لیے۔ اب بتاؤ کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، جب قبر میں جاتا ہے تو سوال بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟
پہلا سوال کون سا ہے؟ تو بندہ سنے گا کہ نہیں؟ تو قبروں والا سن رہے کہ نہیں؟ اچھا، تو جب سوال کرے گا فرشتہ تو بندہ سنے گا بھی، جواب بھی دے گا۔ وہ بات کی بات ہے، جواب صحیح ہو یا غلط ہو جواب بھی دے گا۔ تو سننے والا جواب دینے والا زندہ ہوا کہ نہ؟ زندہ ہوا نا۔ جب عام بندہ زندہ ہے تو لجپال کی شان تو سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا خیر، مسجد اقصی میں نا انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ پہلے آدم علیہ السلام نے تقریر کی، پھر نوح علیہ السلام نے تقریر کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تقریر کی، موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبیوں نے تقریریں کی۔ سارے نبیوں نے اللہ کی حمد بھی بیان کی، اپنی شانیں بھی بیان کی، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا خصوصی خطاب ہوا تو اب حضور نے فرمایا، اے اللہ کے نبیوں، تم نے اپنے اپنے انداز پر اللہ کی توحید بیان کی ہے، اپنی شان بیان کی ہے، اب میں مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کی توحید کا اعلان سنتے جاؤ۔ اچھا، حضور نے دعویٰ کیا کیا؟ میں کیا بیان کروں گا؟ اللہ کی، بولیں صحیح، اللہ کی توحید۔ تو اللہ کی توحید حضور نے کیسے بیان کی؟ وہی توحید جو آج ہم لیے پھر رہے ہیں، یہی توحید حضور نے بیان کی تھی بھائی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ بولو صحیح یار، اللہ کے بندو، اللہ کی توحید بیان کرنے لگا ہوں۔ تو خدا کی قسم ہے، میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، کالی رات بنائی، کالی چونٹی بنائی، کالے پہاڑ بنائے، اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، چھوٹے چھوٹے مچھر بنائے، چھوٹے چھوٹے کیڑے بنائے، چھوٹے چھوٹے مکوڑے بنائے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بنائی، چھوٹے چھوٹے پر بنائے، اڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ دعویٰ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنے لگا ہوں، تو بیان کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی ساری تعریفیں، حمدیں ساری اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بھی بنایا، بشیر بھی بنایا، اور سب کے لیے اللہ نے میں مصطفیٰ کو نذیر بھی بنایا۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہمارا نبی سبحان اللہ ہے، تو یہ ہم جب اپنے لاجپال کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کا بنایا محبوب اس شان والا ہے تو بنانے والا پروردگار کی شان کا مالک ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا، میں اللہ کی توحید بیان کرنے لگا ہوں، اور بیان کیا کیا؟ اللہ نے مجھے رحمت بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا، الحمدللہ الذی وجعلنی فاتحا وخاتما۔ فرمایا اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میں مصطفیٰ کو نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنایا اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی اللہ نے میں مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ حضور اول بھی ہیں، آخر۔ حضور نے اور بھی خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے لفظ بھی یاد ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔